بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ایرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ مجھے یوں لگا جیسے مرغے کا اس طرح کٹکٹانا کوئی سگنل تھا، کیونکہ فوراً ہی مکان کے کونے پر دو گرانڈیل کتے نمودار ہوئے۔ پہلی نظر میں تو وہ کتوں کے بجائے درمیانی صحت کے گدھے معلوم ہوئے۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ جب میں ہیلی کاپٹر میں دوربین سے اس جگہ کا جائزہ لے رہا تھا تو کم از کم کھلی جگہ میں مجھے کہیں کوئی کتا دکھائی نہیں دیا تھا۔ شاید وہ مکان کے اندر رہے ہوں، لیکن ان کا اسی طرح اچانک نکل آنا عجیب سی بات تھی۔ دوسری عجیب بات یہ تھی کہ وہ بہت تیزی سے دوڑتے ہوئے یکدم ہی سامنے آئے تھے، اور اس سے بھی زیادہ عجیب بات یہ تھی کہ انہوں نے بھونکنا تو درکنار حلق سے غراہٹ تک کی آواز نہیں نکالی تھی۔ شاید وہ یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ جو برستے ہیں وہ گرجتے نہیں۔ مکان کے گرد لکڑی کی بلیوں کا جنگلہ موجود تھا۔ دونوں نے نہایت ہی اتفاق اور یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بیک وقت یکساں زکند بھر کر اسے پھلانگا اور سیدھے ہم پر آئے۔ اتفاق اور یکجہتی شاید اب کتوں میں آ گئی تھی، انسانوں میں تو ختم ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے نہایت خوفناک نکیلے اور بڑے بڑے دانتوں سے بھرا ہوا ایک بڑا سا جبڑا اپنی گردن کی طرف بڑھتے دیکھا اور یکدم اپنے آپ کو زمین پر گرا دیا۔ کتے نے گویا ہوا ہی میں اپنے آپ کو سکیڑا اور سمیٹ لیا تھا۔ وہ میرے سینے پر گرا اور ایک لمحے کے لیے تو میری پسلیاں ہل گئیں۔ یوں لگا جیسے کوئی چھوٹی موٹی چٹان میرے سینے پر آن گری تھی۔ وہ بہت ہی جسیم بلڈ ہاؤنڈ تھا۔ اس نے میری گردن جبڑے میں دبوچنے کے لیے سیدھی چھلانگ لگائی تھی۔ مجھے نفیس صاحب کا بھی کچھ ہوش نہ رہا۔ میں بروقت موزر نہ نکال سکا، تاہم میں دونوں بازوؤں پر کتے کو بہت دور تک اچھالنے میں کامیاب ہو گیا۔ کتا فوراً پلٹا، لیکن میں گویا تڑپ کر وہاں سے ہٹ چکا تھا۔ اس دوران فائر کی آواز گونجی تھی۔ غالباً نفیس صاحب اپنا پستول استعمال کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ فوراً ہی دوسرا بھی فائر ہوا، لیکن میں ان کی طرف نہیں دیکھ سکا۔ میں اپنا موزر نکالنے کی فکر میں تھا جو میرے بیہودہ سوٹ میں پھنس کر رہ گیا تھا۔ اس لمحے میں یہ سوچے بغیر نہیں رہ سکا کہ آخر محض سرنگ میں جانے کے لیے نفیس صاحب نے وہ واہیات سوٹ مجھے کیوں پہنایا تھا۔ کتے نے دوبارہ مجھ پر چھلانگ لگائی۔ اس وقت میں نے پہلی بار اس کے حلق سے خفیف سی گراہٹ سنی، اور یہ گراہٹ رگوں میں لہو سرد کر دینے کے لیے کافی تھی۔ میں نے پوری قوت سے اسے لات رسید کی۔ وہ ہوا میں اچھلا اور دور جا گرا، لیکن ساتھ ہی میرا سوٹ اڑتا چلا گیا۔ اس کے خوفناک پنجوں سے سوٹ کا ادھڑنا میرے حق میں اچھا ثابت ہوا، کیونکہ موزر میرے ہاتھ میں آ گیا، اور جو ہی کتا دوبارہ مجھ پر جھپٹا میں نے اس پر اندھا دھند کئی گولیاں چلا دیں۔ وہ میرے اوپر سے ہوتا ہوا کچھ دور جا کر گرا اور 2-3 بار پھڑک کر وہیں ساکت ہو گیا۔ ایک طویل سانس لے کر میں نے نفیس صاحب کی طرف دیکھا۔ وہ گن ہاتھ میں لیے مستعد کھڑے تھے۔ وہ مجھ سے پہلے اپنے کتے سے فارغ ہو گئے تھے، لیکن میرے حصے میں آنے والے کتے پر غالباً انہوں نے اس لیے گولی نہیں چلائی تھی کہ اس کوشش میں مجھے بھی گولی لگنے کا خطرہ تھا۔ میں نے دیکھا انہوں نے جس کتے کو 2 گولیاں ماری تھیں وہ ابھی زندہ تھا، کبھی آنکھیں کھول رہا تھا، کبھی بند کر رہا تھا۔ ان آنکھوں میں خون کی پیاس تھی۔ وہ اٹھنے سے قاصر تھا، لیکن پاؤں ہلا رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اچھل کر بیک وقت ہم دونوں کی گردن جبڑے میں دبوچ لیتا۔ میں نے نفیس صاحب کو مخاطب کیا، اتنی کفایت شعاری کی کیا ضرورت ہے؟ ایک گولی اور مار کر اسے ٹھنڈا کیجیے۔ ایسی جلدی بھی کیا ہے، خود ہی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ نفیس صاحب کندھے اچکا کر بے پرواہی سے بولے۔ اچانک کسی کے رونے پیٹنے کی آواز بالکل اس طرح ابھری جیسے کسی ڈرامائی یا خوفناک منظر پر سینما ہال والوں نے اچانک فاضل سپیکرز کا بٹن دبا دیا ہو۔ ہم دونوں نے بیک وقت گھوم کر دیکھا۔ گنیں دونوں کے ہاتھوں میں تھیں اور ہم فائر کرنے کے لیے بالکل تیار تھے، لیکن اس کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ جدھر سے کتے آئے تھے اسی طرف سے وہی گرانڈیل اور تندرست و توانا بوڑھا روتا پیٹتا دوڑا آ رہا تھا۔ حالانکہ وہ مکان کے سامنے کی طرف سے آ رہا تھا، لیکن اسے گویا علم ہو چکا تھا کہ اس کے کتے مر چکے تھے۔ وہ گھٹنوں کے بل دونوں کتوں کے درمیان تقریباً گر پڑا اور بین کرتے ہوئے کبھی ایک کو اور کبھی دوسرے کتے کو ہلا جلا کر دیکھنے لگا۔
دوسرا کتا جسے نفیس صاحب نے 2 گولیاں ماری تھیں گویا مالک کی آمد ہی کا منتظر تھا۔ اس نے کسی فلمی کردار کی طرح درد بری نظروں سے مالک کی طرف دیکھا، باقاعدہ فلمی انداز میں ہی آخری ہچکی لی اور دم توڑ دیا۔ فلموں میں مرنے والے کسی مظلوم کردار کی طرح گویا اس کی آنکھوں میں فریاد بھی تھی، مالک تم میرا انتقام لینا۔ بوڑھا دونوں سے باری باری لپٹ کر اور بھی زیادہ زور و شور سے بیان کرنے لگا، میں ہی نہیں، نفیس صاحب بھی حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ پھر بوڑھا اچانک ہی مڑا اور کھڑے ہو کر سر پر 2 ہتھڑ مارتے ہوئے بولا، اوے ظالمو، ان معصوم بے زبان نے تمہارا کیا بگاڑا تھا جو تم نے انہیں گولی مار دی؟ یہ تو مجھے اولاد سے زیادہ عزیز تھے، ان کی آنکھیں بھی نہیں کھلی تھیں جب میں نے انہیں پالنا شروع کیا تھا، خالص دودھ مکھن پلا پلا کر پالا تھا۔ مجھے یقین نہیں تھا کہ ان درندوں کو صرف دودھ مکھن پلا کر ہی پالا گیا تھا، ان میں تو جنگلی درندوں سے بھی زیادہ خونخواری تھی۔ لگتا یہی تھا کہ وہ ہر طرح کے گوشت اور خون کے ذائقے سے اچھی طرح واقف تھے، جن میں شاید انسان کا خون اور گوشت بھی شامل تھا۔ نفیس صاحب بوڑھے کو گھورتے ہوئے بولے، آنکھیں تو مجھے لگتا ہے ابھی تمہاری بھی نہیں کھلی ہیں، وضاحت سے تم اچھے خاصے پابند شریعت نظر آتے ہو، اچھی بلی داڑھی بھی ہے، سر پر ٹوپی بھی ہے، عمر بھی سمجھداری اور بزرگی کی ہے، مگر کتوں سے اس طرح لپٹ لپٹ کر روتے ہوئے انہیں اولاد سے زیادہ عزیز قرار دیتے ہو، تمہیں کچھ تو حیا آنی چاہیے، کتا ایک پلید جانور ہے۔ بوڑھا باقاعدہ رو رہا تھا، اس کے ہاتھوں اور کپڑوں پر کتوں کا کچھ خون بھی لگ چکا تھا۔ وہ آنسوؤں سے بھیگی آواز میں مگر خونخوار انداز میں بولا، اوے مجھے شریعت مت پڑھاؤ، مجھے معلوم ہے یہ پلید جانور ہے لیکن تم انسانوں سے اچھا ہے، وفادار تو ہے۔ انسان سے تنگ آ کر تو میں نے اس ویرانے میں ڈیرا لگایا تھا، لیکن تم لوگ یہاں بھی مجھے تنگ کرنے آ جاتے ہو۔ اس نے ایک بار پھر کتوں کی طرف دیکھ کر سسکی سی لی، یہاں ہمیں اپنی حفاظت کا بندوبست تو کرنا پڑتا ہے، ورنہ تم جیسے لوگ تو ہمیں مار کر ہمارے مال مویشی لے جائیں گے۔ یہ دونوں اپنی جان پر کھیل کر یہاں کی ہر چیز کی حفاظت کرتے تھے۔ اس نے ایک بار پھر وہی مضحکہ خیز بات دہرائی، ان معصوم بے زبانوں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ بگاڑا تو واقعی کچھ نہیں تھا، نفیس صاحب ملائم لیکن زہریلے لہجے میں بولے، بس ذرا نرخرا چبانے لگے تھے، ہم سے بڑی گستاخی ہوئی کہ ہم نے انہیں اس کا موقع نہیں دیا، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ہم معذرت خواہ ہیں۔ اگر آپ کے پاس کچھ اور ایسے کتے موجود ہیں تو انہیں باہر بلائیے تاکہ ہم اپنی گردنوں کا نذرانہ ان کی خدمت میں پیش کریں۔ ایسے کتے روز روز نہیں صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ وہ ہاتھ نچاتے ہوئے بولا۔ نفیس صاحب نے حیرت سے میری طرف دیکھا، میں نے سر ہلاتے ہوئے کہا، 1000 سال نرگس اپنی بے نوری پر روتی ہے۔ بوڑھے کے دل کا غبار شاید کافی حد تک نکل چکا تھا، وہ آستین سے چہرہ پونچھ کر ذرا کم غضبناک لہجے میں بولا، آخر تم لوگ چوروں کی طرح یہاں کیوں آ رہے تھے؟ اگر تم سامنے سے آتے اور دور ہی سے آواز دے کر آتے تو یہ کتے تمہیں کچھ نہ کہتے۔ اس نے گویا اپنے غم پر قابو پانے کی کوشش شروع کر دی تھی۔ ہم معافی چاہتے ہیں، ہمیں یہاں آمد کے آداب کا پتہ نہیں تھا۔ میں نے خلوص سے کہا، اسے کوئی سنکی خبتی بوڑھا سمجھا جا سکتا تھا جو اپنا کوئی الگ ہی فلسفہ یاد رکھتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں میرا اسے اس خانے میں فٹ کرنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ تم یہاں آئے کیوں؟ بوڑھے نے خفگی زدہ لہجے میں اپنا سوال دہرایا۔ مجھے تم مشکوک لوگ لگتے ہو، تمہارے پاس پستولیں بھی ہیں، کیا چاہتے ہو تم لوگ؟ پستول وغیرہ تو ہمیں اپنی جان بچانے کے لیے نکالنے پڑے بڑے میاں، نفیس صاحب نرم لہجے میں بولے، ورنہ اس وقت تمہارے کتوں کی جگہ ہم پڑے ہوتے۔ کاش ایسا ہی ہوا ہوتا۔ بوڑھا ان کی بات کاٹ کر ہاتھ ملتے ہوئے بولا، ابھی شاید اس کے دل میں ہمارے لیے نرم گوشہ پیدا نہیں ہوا تھا۔ اب ہم اتنے برے لوگ بھی نہیں ہیں۔ نفیس صاحب نرمی سے بولے، سڑک پر ہماری گاڑی خراب ہو گئی تھی، ہم تو مدد کی تلاش میں اس طرف آ رہے تھے۔ بوڑھے کی نظروں میں نفرت اور بڑھ گئی۔ سڑک یہاں سے 2.5-3 میل دور ہے، اگر تم دونوں سڑک پر ہی 2.5-3 میل چل لیتے تو تمہیں 10 جگہ مدد میسر آ جاتی، بلکہ چلنے کی بھی کیا ضرورت تھی، وہیں کھڑے رہتے تب بھی تمہیں ہر طرح کی مدد مل جاتی۔ تمہیں کیا الہام ہوا تھا کہ تمہیں اسی سمت میں چلنا چاہیے؟ یہاں تمہیں ایک مکان مل جائے گا،
ہم دونوں خاموشی سے اس کی طرف دیکھتے رہے۔ وہ کچھ اور جارحانہ لہجے میں بولا، تم لوگ جھوٹے بھی ہو، اور جھوٹا ہونا انسان کے برا ہونے کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ سیدھی طرح کیوں نہیں کہتے کہ تم لوگ اس ہیلی کاپٹر میں آئے ہو جو تھوڑی دیر پہلے اوپر چکر لگا رہا تھا؟ میں اور نفیس صاحب ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر گہری سانس لے کر رہ گئے۔ میں نے ملائمت سے کہا، چلو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، ہمارا ہیلی کاپٹر بھی تو خراب ہو سکتا ہے۔ بوڑھا برہمی سے بولا، مجھے تو لگتا ہے نہ تمہاری گاڑی خراب ہے اور نہ ہی ہیلی کاپٹر خراب، صرف تمہاری نیت خراب ہے۔ تم کسی چکر میں یہاں آئے ہو، صاف صاف بتا دو تم کیا چاہتے ہو۔ ذرا بھی خوفزدہ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن مجھے اس کی یہ بے خوفی کچھ مصنوعی سی لگ رہی تھی۔ وہ ایک دیانتدار انسان کی سی بے خوفی کا اظہار کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جو سوچتا ہے کہ اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا تو اسے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں زیادہ تر شریف آدمی اس طرح نہیں سوچ پاتے، کچھ نہ کرنے والا زیادہ ڈرتا ہے۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، ایسی جلدی بھی کیا ہے، چلو اندر بیٹھ کر آرام سے بات کرتے ہیں۔ اسے میرا خلوص ذرا بھی نہیں بایا۔ اس نے میرا ہاتھ جھٹک دیا اور رکھائی سے بولا، مجھے کیا پڑی ہے تم لوگوں کو اندر لے جانے کی، جو بات کرنی ہے یہیں کرو۔ اس نے جس طرح میرا ہاتھ جھٹکا، اس سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ ایک طاقتور بوڑھا تھا۔ اس عمر کے کسی شخص میں اتنی طاقت توانائی میں نے پہلی بار دیکھی تھی۔ صحت مندی پہلے ہی اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ ایک لمحے کے لیے تو مجھے شبہ ہوا کہ کہیں اس کی سفید داڑھی مصنوعی تو نہیں تھی، شاید وہ کوئی جوان آدمی ہو۔ ہم خواہ مخواہ ہی اسے بوڑھا سمجھے جا رہے ہوں، لیکن اس کے کندھے پر ہاتھ رکھنے کے بہانے میں نے نہایت قریب سے اس کی داڑھی کا بھی جائزہ لے لیا تھا۔ دراصل داڑھی اصل ہی تھی۔ میں نے مجروح سے لہجے میں کہا، بزرگوار آپ تو بہت ہی بد اخلاق انسان ہیں۔ اس عمر میں انسان کو اتنا بد اخلاق اور بد دماغ نہیں ہونا چاہیے۔ تم نے موتی اور مکھن کو مارا ہے، میرا بس چلے تو میں لاٹھی مار کر تم دونوں کا بھیجا باہر نکال دوں۔ یہ تو میری مجبوری ہے کہ میں لاٹھی سے تمہارے سر توڑنے کی بجائے یہاں کھڑا تم سے باتیں کر رہا ہوں۔ غریب آدمی ہوں نا، غریب آدمی کے بدن میں جتنی بھی طاقت ہو وہ پھر بھی کمزور ہی رہتا ہے، اور پھر تمہارے ہاتھوں میں تو ہتھیار بھی ہیں۔ وہ کسی طرح ٹھنڈا ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ اب غصہ تھوک بھی دو بڑے میاں، نفیس صاحب بولے، ہم تمہیں موتی اور مکھن کے بدلے 2 بہت اعلیٰ نسل کے کتے دے دیں گے۔ تمہارا خیال ہے کہ تمہارے دیے ہوئے کتے موتی اور مکھن کی جگہ لے لیں گے، جنہیں میں نے اولاد کی طرح پالا تھا؟ اس کے لہجے میں خونخواری کم نہیں ہوئی۔ نفیس صاحب غالباً اچانک ہی اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ بوڑھے کے ساتھ مغز ماری فضول تھی اور شرافت و شائستگی کے مظاہرے سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ ان کے تاثرات ایک دم ہی بدل گئے۔ وہ ایک بالکل مختلف انسان نظر آنے لگے۔ پستول کی نال انہوں نے بوڑھے کی پسلیوں پر رکھ دی اور سانپ کی طرح پھنکارے، بکواس بند کرو اور خاموشی سے اندر چلو۔ بوڑھے کے چہرے پر اور آنکھوں میں تو نفرت کچھ گہری ہو گئی، لیکن اس کی زبان بند ہو گئی۔ وہ بوڑھا اور مکان کے سامنے والے حصے کی طرف چل دیا۔ اس دوران نفیس صاحب نے ایک نظر میری طرف دیکھا۔ میرا لباس سینے پر سے پھٹ گیا تھا اور سینے پر خراشیں آ گئی تھیں جن سے خون رس رہا تھا۔ نفیس صاحب قدرے تشویش سے بولے، تمہیں کتے نے کہیں کاٹا تو نہیں؟ کہیں 14 انجیکشن لگوانے پڑے؟ میرا خیال ہے نہیں کاٹا۔ میں نے اپنا سرسری سا جائزہ لیتے ہوئے کہا، کاٹ بھی لیتا تو مجھے زیادہ فکر نہ ہوتی۔ انسان کے کاٹے سے زیادہ ڈرنا چاہیے۔ مجھے زندگی میں کئی ایسے انسانوں سے واسطہ پڑا ہے، اگر وہ کسی کتے کو کاٹ لیتے تو کتے کو 40 انجیکشن لگوانے پڑتے۔ بوڑھا اس موقع پر ایک بار پھر بولے بغیر نہ رہ سکا۔ گردن ذرا سی گھماتے ہوئے بولا، مجھے تو تم لوگ بھی انہی میں سے ایک لگتے ہو۔ نفیس صاحب نے پستول کی نال اس کی پسلیوں میں بری طرح چبوئی اور اسے دھکیلتے ہوئے بولے، اگر اب تم نے زبان چلائی تو میں یہ پستول تم پر خالی کر دوں گا۔ ان کے لہجے میں خوفناک گراہٹ شامل تھی۔ ہم مکان کے کونے پر پہنچ چکے تھے۔ نفیس صاحب نے پہلے بوڑھے کو ذرا آگے دھکیلا، پھر وہ اس کونے سے مڑے۔ میں بھی موزر لیے کسی حملہ آور کا سامنا کرنے کے لیے تیار تھا، لیکن ہم مکان کے سامنے کی طرف پہنچ گئے اور کسی نے ہم پر حملہ نہیں کیا۔ کسی طرف سے کوئی گولی نہیں آئی، صرف ان گایوں نے متجسس سی نظروں سے ہماری طرف دیکھا جو کافی دور درختوں کے نیچے بندھی ہوئی تھیں۔ منظر وہی تھا جو ہم ہیلی کاپٹر میں دوربین کے ذریعے دیکھ چکے تھے۔
تمہارا بیٹا کہاں ہے؟ نفیس صاحب نے پوچھا۔ تو تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ میرا ایک بیٹا بھی ہے؟ بوڑھا زہریلے لہجے میں بولا۔ میں نے جو سوال کیا ہے صرف اس کا جواب دو، اور آئندہ بھی جو پوچھوں صرف اس کا جواب دینا۔ نفیس صاحب کا لہجہ خوفناک تھا۔ بوڑھے کو یقیناً یہ لہجہ خوفزدہ کر رہا تھا، لیکن وہ بظاہر بے خوف ہی نظر آنے پر اڑا ہوا تھا۔ وہ ڈوک کمالے گیا ہوا ہے، بوڑھا منہ بنا کر بولا۔ ڈوک کمالے غالباً اسلام آباد یا راولپنڈی کی کسی نواحی بستی کا نام تھا۔ مکان تقریباً کچا اور اوپر سے چھپر نما ہی تھا، لیکن ہمیں اب اندازہ ہوا کہ وہ کچھ ایسا ناپائیدار بھی نہیں تھا۔ اس کی دیواریں تقریباً 3-4 فٹ کی اونچائی تک بہت موٹی تھیں اور گو کے مٹی کی تھیں، لیکن ایسی دیواریں بہت مضبوط ہوتی ہیں اور بعض معاملات میں تو پکی دیواروں سے زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتی ہیں۔ مکان میں کافی لمبا چوڑا چوبی گیٹ بھی لگا ہوا تھا، جو دیکھنے میں ہی کافی مضبوط اور بھاری بھرکم لگ رہا تھا۔ ہم دونوں کسی حد تک بوڑھے کی آڑ میں تھے۔ میں چاروں طرف نظر رکھے ہوئے تھا، دور دور تک کسی کی موجودگی کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ مکان کے اندر بھی کوئی موجود تھا یا نہیں، اس سلسلے میں یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ گیٹ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا، بوڑھا شاید مکان کے اندر سے ہی نکل کر ہماری طرف آیا تھا۔ نفیس صاحب نے پہلے بوڑھے ہی کو اندر دھکیلا اور میں نے یہ خیال رکھا کہ بوڑھا اندر گھستے ہی گیٹ بند کرنے کی کوشش نہ کرے۔ ہر طرف کا خیال رکھتے ہوئے ہم اندر داخل ہوئے۔ طائرانہ سی ایک نظر ڈالنے سے یہی اندازہ ہوا کہ اندر کوئی نہیں تھا۔ مکان کیا تھا؟ بس ایک طویل و عریض ہال تھا جس میں دیہاتی رہن سہن کے اعتبار سے ضرورت کی ہر چیز موجود تھی، حتیٰ کہ مویشیوں کا چارہ کاٹنے کی مشین بھی اندر ہی رکھی ہوئی تھی، اور ہال کی پچھلی دیوار کے ساتھ زمین کے ایک بہت بڑے حصے پر خشک گھاس بڑے کرینے سے تہ بتہ رکھی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ کہیں چارپائیاں تھیں، کہیں کنستر اور ڈرم تھے، کہیں چولہا اور کھانے پکانے کے سامان تھا۔ غرضی کے ہر طرف سامان ہی سامان تھا، لیکن گیٹ سے لے کر پچھلی دیوار کے سامنے سجی ہوئی اور چارے میں استعمال ہونے والی خشک گھاس تک پہنچنے کے لیے درمیانی راستہ بالکل خالی تھا، اور یہ راستہ کافی چوڑا تھا۔ وہاں چارپائیاں اور کئی دوسری ایسی چیزیں موجود تھیں جن کے پیچھے کسی کے چھپے ہونے کا امکان ہو سکتا تھا، اس لیے میں اور نفیس صاحب دونوں ہی چند لمحے ساکت رہے اور کسی بھی طرف سے کسی حرکت کے منتظر رہے۔ اس دوران بوڑھا بھی ساکت رہا۔ وہ نہایت اعصاب شکن قسم کا سکوت تھا۔ بوڑھا بظاہر اب بھی برہمی سے ہماری طرف دیکھ رہا تھا، لیکن میں محسوس کر رہا تھا کہ اس کی آنکھوں کی گہرائیوں میں خوف اور انتظار کی پرچھائیاں بھی تھیں۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس خوف اور انتظار کی جڑیں کہاں تھیں۔ بالآخر سکوت بوڑھے ہی نے توڑا۔ وہ کھردرے لیکن پہلے سے کم جارحانہ لہجے میں بولا، آخر تم لوگ چاہتے کیا ہو؟ کس چیز کی تلاش ہے تمہیں؟ یہ تو ہمیں خود بھی معلوم نہیں، میں نے سادگی سے جواب دیا۔ اس وقت یقیناً بوڑھے کا بس نہیں چلا، ورنہ وہ وہاں سے کم از کم کوئی ڈنڈا اٹھا کر ضرور میرے سر پر توڑ ڈالتا۔ غیر محسوس طور پر دانت پیسنے کے بعد اس نے ذرا تحمل اور رسان سے پوچھا، تم لوگ کہیں اسمگلر تو نہیں ہو؟ میں نے اس کے سوال کا جواب دینے کی بجائے پوچھا، کیا اسمگلر بھی یہاں آتے رہے؟ ایک مرتبہ 2 آدمی آئے تھے، ان کے آنے کا انداز بالکل تمہارے جیسا تھا، اور وہ کچھ اسی انداز میں باتیں کر رہے تھے۔ اس نے جواب دیا۔ کیا چاہتے تھے وہ؟ میں نے پوچھا۔ وہ اس جگہ کو کسی مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے، مجھے بہت بڑی رقم ماہانہ دینے کی پیشکش کر رہے تھے، اس نے بتایا۔ تم نے کیا جواب دیا؟ میں نے ملائمت سے پوچھا۔ اگر مجھے ناجائز طریقوں سے دولت حاصل کرنے کا لالچ ہو تو میں اس ویرانے میں نہ بیٹھا ہوتا۔ انسانوں کے درمیان رہ کر بھی ناجائز دھندے بڑی آسانی سے کیے جا سکتے ہیں، بلکہ گنجان آباد علاقوں اور تنگ و تاریک گلیوں میں تو ہر قسم کا ناجائز کام کرنا زیادہ آسان اور محفوظ ہے۔ بہرحال ان لوگوں نے آسانی سے میری جان نہیں چھوڑی تھی، اور لگتا یہی ہے کہ تم لوگ بھی آسانی سے میری جان نہیں چھوڑو گے۔ بے شک، میں نے اس کی تائید کی۔ میں بظاہر اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس سے سوالات کرتا رہا، لیکن میں نے گرد و پیش کا ذرا اور تفصیل سے جائزہ لینے کی بھی پوری کوشش کی تھی، اور غالباً نفیس صاحب بھی اسی کوشش میں مصروف تھے۔ یہ ایک مشکل کام تھا، کیونکہ اس بوڑھے کی طرف سے بھی خبردار رہنا نہایت ضروری تھا۔ اس کے تیور اور اس کا مضبوط تھراپا بتاتا تھا کہ ذرا سا موقع پاتے ہی وہ حملہ کرنے سے نہیں چوکے گا۔